ہم تم میں سے نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں کو جانتے ہیں اور نیکیوں میں پیچھے رہنے والوں کو جانتے ہیں۔ نیکیوں میں آگے بڑھنا، نیکیوں میں سبقت، نیکیوں میں دوڑ، نیکیوں میں دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، اس کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ سمجھایا ہے، کئی جگہ بیان کیا ہے۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا۔ انسان کے اندر ایک جذبہ ہے، انسان کے اندر فطری طور پر ایک چیز ہے کہ وہ دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے، ہر ایک کے اندر ہے، دین میں، دنیا میں، ہر جگہ انسان سوچتا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں، فلاں کی دکان سے میری دکان زیادہ چلے، فلاں سے میں پڑھنے میں آگے نکل جاؤں، فلاں سے فلاں چیز میں آگے بڑھ جاؤں۔ یہ مسابقت، مسارعت، دوسروں سے آگے بڑھنا، اس کا جذبہ فطری طور پر انسان کے اندر رکھا گیا ہے، لیکن اللہ رب القرآن نے اس کو صحیح رخ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اس جذبے کو دین کے لیے استعمال کرو۔ کاہے کے لیے استعمال کرو؟ دین کے لیے، نیکیوں میں اس کو استعمال کرو۔ کئی جگہ پر ہے، جیسے چوتھے پارے میں ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ دوڑو، کس کی طرف؟ دنیا کی طرف نہیں، کمانے کے لیے، پیسوں کے لیے، دنیا زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اچھی سے اچھی چیز حاصل کرنے کے لیے نہیں، جنت کی طرف۔ یہ تو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اسی طرح 27ویں پارے میں ہے، اللہ رب العزت نے پہلے دنیا کا تذکرہ کیا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے اور زینت ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت اللہ رب العزت نے بیان کی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ دوڑو، دنیا تو بیکار ہے، کھیل کود ہے، تماشا ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے، اس میں ایک دوسرے سے دوڑ مت لگاؤ، اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو۔ آگے نکلنے کا میدان تمہارا کیا ہے؟ جنت۔ سابقوا الی مغفرۃ من رب، مغفرت، ایسے اعمال کرو جن سے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے، اور ایسے اعمال کرو جن سے تمہیں جنت مل جائے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ایسی جنت حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، اس میں آگے نکلنے کی کوشش کرو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ ایک اور جگہ 22ویں پارے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے 3 طبقے بیان کیے۔ کتنے طبقے؟ 3 طبقے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا، قرآن کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے چنے ہوئے لوگوں کو۔ فمنہم ظالم لنفسی، لیکن کچھ لوگ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اس امت کے کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ حرام کام کرنے والے، نمازوں کو چھوڑنے والے، دین کو چھوڑنے والے، جو حرام کام کرتے ہیں، اللہ کی کھلی نافرمانی کرتے ہیں، یہ تو ہیں ایک قسم کے لوگ جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، دوسری قسم کے لوگ ہیں درمیانی راہ پر چلنے والے، یعنی وہ حرام سے تو بچتے ہیں، صرف فرائض ادا کرتے ہیں، صرف فرائض ادا کرتے ہیں، فرض نمازوں میں فرض، روزے میں فرض، زکوٰۃ میں فرض، حج میں فرض، بس فرض ادا کرتے ہیں اور بڑے بڑے حرام کاموں سے بچتے ہیں، لیکن زیادہ نفل نماز، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے زیادہ عمل نہیں کرتے وہ۔ یہ درمیانی درجے کے لوگ ہیں۔ تیسرے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، تیسرے وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، دوڑ کر نیکی کرنے والے ہیں، موقع تلاش کر نیکی کی طاق میں لگے رہتے ہیں، موقع ملا اور فوراً نیکی کر ڈالی۔ نیکیوں میں زیادہ سے فرض بھی ادا کرتے ہیں، سنتیں بھی، نوافل بھی، اور جنت کا زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا شوق، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ان کو شوق ہوتا ہے، تو ایسے لوگ جنت میں رہیں گے۔ ذالک هو الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً جنت کا تذکرہ کیا ہے کہ ایسے لوگ یعنی سیدھا جنت میں جانے والے ہیں، جو نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ہر قسم کی نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی دوڑ دنیا کے لیے نہیں رہتی، دین کے لیے، نیکی کے لیے، اعمال کے لیے رہتی ہے، تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور بڑی بڑی جنتوں کے درجات حاصل کریں گے۔
یہ دیکھو نیکیوں میں آگے بڑھنا، نیکیوں میں آگے بڑھنا، اس کا کتنا شوق دلایا گیا ہے، کتنی جگہ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ اس سے اور آگے کا اسٹیپ لے لے، صرف نیکیوں میں آگے نہیں بڑھنا ہے، پہلے تو یہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اب نیکیوں میں آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ نیکیوں میں دوڑ لگائیں گے انشاءاللہ۔ اب دنیا کے لیے بہت دوڑ لگا لی، دنیا کے لیے بہت کوششیں کر لی، اب نیکیوں کے لیے دوڑ لگائیں گے انشاءاللہ، جنت کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب مجھے حاصل ہو جائے، اب آج سے انشاءاللہ ہماری دوڑ اس کے لیے ہوگی انشاءاللہ۔ دوسری بات، اب اس سے آگے کا درجہ کیا ہے کہ صرف نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ نیکیوں میں نمونہ بننے کے لیے کہا گیا ہے، نیکیوں میں نمونہ بننے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہمیں دیکھ کر دوسرے لوگ نیکی پر آئیں، ہمیں دیکھ کر دوسرے لوگ ہمارے پیچھے چلیں، ہم دوسروں کو دیکھ کر پیچھے چلنے والے نہ بنیں۔ نیکیوں میں نمونہ بننا، نیکیوں میں امام بننا، اس کا قرآن میں کئی جگہ تذکرہ ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام 90 پارے میں اللہ تعالیٰ نے سے انہوں نے درخواست کی، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن پھر بھی اگر دیکھنا ہی ہے تو میں ایک تجلی ڈال رہا ہوں اس پہاڑ پر، اس کو دیکھیے۔ تو اللہ رب فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جیسے ہی اللہ کی تجلی پڑی پہاڑ ہو گیا ریزہ ریزہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو گئے بے ہوش، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، تجلی برداشت نہیں کر سکے، لیکن جیسے ہی ہوش آیا تو کیا فرمایا؟ قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہا اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، میں نے یہ جو آپ سے مانگ کی تھی، میں نے جو یہ دعا کی تھی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، دنیا میں آپ کا دیدار نہیں ہو سکتا، یہ مجھ سے غلطی ہوگی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں پہلا مسلمان ہوں، یعنی نمونہ ہوں۔ دیکھیے میں کون سا مسلمان، دوسرے درجے پر نہیں ہوں گا، دوسرا مسلمان نہیں، پہلا مسلمان ہوں، پہلا مومن ہوں کہ لوگ مجھے دیکھ کر چلیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا، 8ویں پارے میں ہے، فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، ان صلاتی و نسکی، اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا مسلمان ہوں، یعنی نمونہ بننا ہے مجھے دیکھ کر لوگ میرے پیچھے چلیں، میں دوسروں کو دیکھ کر نہ چلوں، لوگ میری مثال دیں، انسان ایسا بنے، ایسا بننے کی ترغیب دی گئی ہے ہر مسلمان کو کہ میں نمونہ بنوں، لوگ مجھے دیکھ کر چلیں کہ دیکھو فلاں کو، دیکھو فلاں کیسا تہجد کا پابند ہے، فلاں کیسا نماز کا پابند ہے، فلاں کیسا تکبیر اولیٰ کا پابند ہے، فلاں کیسا متقی پرہیزگار ہے، فلاں کیسا دوڑ دوڑ کے نیکی کرتا ہے، تو لوگ ہماری مثال دیں۔ یہ نہیں کہ آج کل کیسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ ہمیں مثال دیتے ہیں کہ دیکھو وہ کتنا اچھا ہے، تم کتنے برے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ کتنا اچھا ہے، وہ کتنا اچھا ہے، تم کیسے ہو، نہیں، لوگ ہماری مثال دیں کہ یہ کتنا اچھا ہے، یہ کتنا نمازی ہے، یہ کتنا دیندار ہے، یہ کتنا پرہیزگار ہے، یہ کتنا اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، دین پر چلنے والا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والا ہے، تو نمونہ بننے کے لیے کہا گیا۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا 7ویں پارے میں، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی بناؤں، دوست بناؤں، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، حالانکہ وہ کھلاتا ہے، وہ دوسروں کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا ماننے والا بن جاؤں۔ دیکھیے پہلا، یعنی میں سب سے آگے رہوں، لوگ میرے پیچھے رہیں، لوگ میرے پیچھے رہیں، مجھے دیکھ کر چلیں، میں کسی کو دیکھ کر نہ چلوں۔
انسان کو ایسا بننا چاہیے، ایسا بننے کا حکم دیا گیا، نیکیوں میں اتنے آگے بڑھ جاؤ، اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ لوگ تمہاری مثال دیں، لوگ تمہیں دیکھ کر چلیں، لوگ تمہارے پیچھے چلیں۔ نیکیوں میں امام بنو، نیکیوں میں امام بنو، نیکیوں میں نمونہ بننے کا ہمیں حکم دیا گیا، ترغیب دی گئی ہے قرآن پاک میں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آیتوں میں کہا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے فرعون بیٹھا ہوا ہے، فرعون کے سامنے یہ مقابلہ ہو رہا ہے، فرعون کی طرف سے جادوگر آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی اپنی لاٹھیاں اور رسیاں فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی، وہ سب بڑے بڑے سانپ بن گئے، اور کہنے لگے کہ فرعون کی عزت کی قسم، آج تو ہم ہی جیتنے والے ہیں۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ وہ جتنے سانپ تھے سب کو نگل گیا۔ جادوگروں نے جب یہ دیکھا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب کے سب سجدے میں گر پڑے، جادوگر سجدے میں گر پڑے، مسلمان ہو گئے۔ اور جب فرعون نے ان کو دھمکی دی لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، سیدھا ہاتھ اور الٹا پیر، الٹا ہاتھ اور سیدھا پیر، اس طریقے سے تمہیں اپاہج اور معذور بنا دوں گا، اور تمہیں اس طریقے سے تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ تو 19ویں پارے میں ہے کہ ان جادوگروں نے جو ابھی مسلمان ہوئے کیا جواب دیا، قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اتنی ایک چند لمحوں کے اندر ایسا ایمان ان کے دل میں گھس گیا، ایسا ایمان داخل ہو گیا، اللہ کی ایسی محبت آ گئی کہ وہ فرعون کی بات کو ایزی لے لیا انہوں نے۔ فرعون دھمکی دے رہا ہے، اتنا خطرناک بادشاہ، اتنا ظالم بادشاہ کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا، تو ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، وہ کہیں لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، انا الی ربنا منقلبون، ہم اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں، تو آج مارے گا تو آج بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد موت آئے گی، کچھ سالوں کے بعد، جب بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے، جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے، تو پھر ہم کیوں ایمان سے پھرے تیرے ڈر کی وجہ سے۔ اور آگے انہوں نے کیا کہا، انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہمیں یہ امید ہے، ہم یہ امید رکھتے ہیں، یہ لالچ ہے ہمیں کہ ہمارا رب ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، پچھلی زندگی میں جو گناہ ہوئے وہ معاف کر دے، اس بات کی وجہ سے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں۔ یعنی فرعون کی قوم میں وہ جادوگر سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، ان کنا اول المؤمنین، ہم پہلے نمبر پر مسلمان ہوئے فرعون کی قوم میں سے، اس لیے ہمیں امید ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے وہ نمونہ بن گئے، وہ فرعون کی قوم کے لیے وہ نمونہ تھے، اول نمبر پر تھے وہ، ان کنا اول المؤمنین، ہم پہلے مسلمان ہوئے، ہم دوسروں کے لیے نمونہ ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالی ہمیں امید ہے معاف کر دے گا۔ تو نیکیوں میں نمونہ بننے کی ترغیب دی گئی ہے، اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، ہر چیز میں آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں میں بھی آگے تھے اور نمونہ بھی تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، نیکیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر نیکی کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک دن، من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا، انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ پھر پوچھا من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج کس تم میں سے کون جنازے کے پیچھے گیا ہے، جنازے کے ساتھ کون گیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ انا یا رسول اللہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کس نے غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے، بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا، میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کام ایک دن میں کوئی کر لے تو وہ جنتی ہے، ایک دن میں جو یہ کام کر لے، ایک ساتھ 4 کام، وہ جنتی ہے۔ دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب کام میں وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، جو چیز بھی پوچھی جا رہی ہے، روزے دار کون ہے، نفل روزہ ہے، یہ نفل روزے کی بات ہو رہی ہے، رمضان میں تو سبھی روزے رکھتے ہیں، اگر رمضان ہوتا تو سارے صحابہ ہاتھ اٹھاتے،
اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ تو رمضان نہیں تھا یہ، بغیر رمضان کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے روزہ بھی انہوں نے رکھا، جنازے کے پیچھے بھی ہو گئے، مسکین کو غریب کو کھانا بھی کھلایا اور بیمار کی عیادت بھی کی، سارے کام ان کے اندر جمع ہے، ہر کام میں آگے بڑھنے والے حضرت ابوبکر، اس لیے کیا کہا کہ یہ جنتی ہے۔ اسی لیے کتنا بڑا مقام ملا نیکیوں میں آگے بڑھنے کی وجہ سے، نیکیوں میں نمونہ بننے کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سب سے بڑا مقام ملا۔ حضرت عمر کی اور ان کی ایک مرتبہ لڑائی ہو گئی، صحیح حدیث ہے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی ایک مرتبہ لڑائی ہو گئی، حضرت ابوبکر نے ان کو کچھ زیادہ بول دیا، حضرت عمر کو کچھ کہہ دیا، جس کی وجہ سے حضرت عمر کو بہت غصہ آیا۔ حضرت ابوبکر کی غلطی تھی، حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو غصہ دلا دیا، پھر بعد میں احساس ہوا تو حضرت ابوبکر نے فوراً معافی مانگی کہ بھائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن حضرت عمر اب غصے میں تھے، وہ چلے گئے، وہ وہاں سے چلے گئے، حضرت ابوبکر ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو، حضرت عمر نے معاف نہیں کیا، گھر میں داخل ہو گئے، دروازہ لگا دیا، حضرت ابوبکر کو معاف نہیں کیا، تو حضرت ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ تمہارا ساتھی آ رہا ہے، یہ ساتھی وہ ہے جو ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والا ہے، یہ ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والا ہے، یہ ابوبکر آ رہا ہے، بڑا کچھ مسئلہ ہو گیا ہے اس کے، کیونکہ حضرت ابوبکر بعض روایتوں میں آستین چڑھے ہوئے بہت زیادہ افسوس میں تھے، غلطی ہوئی تھی اس لیے بہت افسوس ہو رہا تھا، بعض روایتوں میں کہ کپڑے اٹھے ہوئے تھے گھٹنے تک کپڑے، اتنا افسوس کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، احساس ہی نہیں ہو رہا میں کہاں جا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور کپڑے اٹھے ہوئے، اتنا ٹینشن میں تھے، اتنا افسوس میں تھے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میری اور عمر کی لڑائی ہوگی، مجھ سے کچھ زیادتی ہوگی، لیکن میں نے معافی مانگی تو عمر نے مجھے معاف نہیں کیا، دروازہ لگا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر کو بھی احساس ہوا کہ یار مجھے ابوبکر بہت بڑا مقام ہے ان کا، ان کو معاف کر دینا چاہیے تھا، میں نے کیوں معاف نہیں کیا، تو حضرت عمر گھر سے نکلے، پہلے حضرت ابوبکر کے گھر پر گئے کہ ابوبکر ہے یہاں پر تاکہ ان سے صلح صفائی کر لیں، لیکن حضرت ابوبکر وہاں نہیں تھے، تو پھر حضرت عمر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں حضرت عمر جیسے ہی آنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلنے لگا، غصے میں آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابوبکر کی طرف سے کہا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہا کہ کیا تم میرے اس دوست کو چھوڑو گے نہیں، کیا تم میرے اس دوست کو چھوڑو گے نہیں؟ جب میں نے پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان کیا تھا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تو تم سب نے کہا تھا کہ تم جھوٹے ہو، یعنی جو صحابہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے انہوں نے انکار کیا پھر قبول کیا، لیکن ابو بکر اکیلا ایسا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ابو بکر نے فوراً کہا تھا کہ آپ نے سچ کہا ہے، تو کیا تم میرے اس دوست کو اس نیکی میں آگے، ایمان میں آگے بڑھنے کی وجہ سے چھوڑو گے نہیں؟ اس کو کسی نے ستانا نہیں چاہیے، یعنی حضرت ابو بکر کو کوئی بھی غصہ نہ دلائے، تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں اس کے بعد زندگی بھر کسی نے حضرت ابو بکر کو غصہ نہیں دلایا، سبحان اللہ۔ دیکھیے نیکی میں آگے بڑھنے کی وجہ سے ان کا کتنا بڑا، حالانکہ غلطی یہاں پر ان کی ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے تو کہیں حضرت عمر کو کچھ نہ کہہ دیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، گھٹنے کے بل ہاتھ باندھ کر معافی مانگ رہے اور کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی میری ہے، میں نے عمر کو غصہ دلایا تھا، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کچھ نہیں کہا، حضرت عمر اور سارے صحابہ سے کہا کہ میرے اس دوست کو چھوڑ دو، میرے اس دوست کو غصہ مت دلاؤ، کیونکہ یہ نیکیوں میں ایمان میں سب سے آگے بڑھنے والا ہے۔ تو دیکھو جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، نیکیوں میں امام بنتے ہیں، نمونہ بنتے ہیں، ان کو کتنا بڑا مقام مل جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ آیت کہہ رہی ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، ہم تم میں سے جانتے ہیں ان کو جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں اور جو نیکیوں میں پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں طے کرنا چاہیے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں گے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ایک حدیث میں فرمایا لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان میں اور پہلی صف میں کیا ثواب رکھا ہے، اور انہیں یہ دونوں چیزیں بغیر قرآن اندازی کے، بغیر چٹھی اچھالے نہ ملے، تو لوگ اس کے لیے چٹھی اچھالنے لگیں گے،
اذان دینا، اذان کو سننا، اذان کا جواب دینا، اذان کا احترام کرنا، اس میں کیا ثواب ہے اور پہلی صف کا کیا ثواب ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اور یہ موقع بغیر چٹھی اچھالے نہ ملے تو لوگ اس کے لیے چٹھی اچھالیں گے، لیکن اللہ معاف کرے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اس کا مقام کیا ہے، اس لیے ہم آسانی سے اذان بھی چھوڑ دیتے ہیں، اذان کا احترام بھی چھوڑ دیتے ہیں، اذان کا جواب بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور پہلی صف تو بہت ہی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی تو وقت ہے، ابھی جلدی جا کر کیا کریں گے، بعد میں جائیں گے، 1 رکعت کے بعد جائیں گے، 2 رکعت کے بعد جائیں گے، نماز چھوڑ دیں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر لو یعلم الناس ما فی التہجیر لستبقوا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز میں جلدی کرنا، نماز میں آگے بڑھنا کتنا بڑا خیر کا کام ہے تو لوگ اس میں دوڑ لگائیں گے، لوگ اس میں آگے بڑھیں گے، لوگ اس میں آگے بڑھیں گے۔ اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کیا ثواب چھپا کر رکھا ہے تو لوگ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آ کر ان 2 نمازوں کو ادا کریں گے۔ اللہ اکبر، صحیح حدیث ہے۔ تو اس لیے قرآن میں بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں میں بھی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے، اس پر ابھارا گیا ہے کہ ہم نیکیوں میں دوڑ لگائیں۔ ہماری دوڑ دنیا میں، پیسوں میں، دنیا کی چیزوں میں، اس میں نہ ہو، ہماری دوڑ نیکیوں میں ہو، نیک کاموں میں ہو۔ صرف نیکیوں میں آگے نہیں بڑھنا ہے بلکہ نمونہ بننا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر چلیں، لوگ ہمیں دیکھ کر چلے، ہماری مثال دی جائے، ہمارے پیچھے چلے، ہم کسی کو دیکھ کر نہ چلے، نیکیوں میں انسان اتنا آگے بڑھ جائے۔ یہ قرآن کی بھی تعلیم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، ہم جانتے ہیں تم میں سے نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں کو اور پیچھے ہٹنے والوں کو۔